بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. ناظرین، گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان گوناگوں مسائل کا شکار ہے، جس میں ہمارا جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے وہ سر فہرست ہے، اکانومی ہے. ان امور کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تعلق جو بین الاقوامی سطح پر ہیپننگس ہوتی ان سے بھی جڑا ہوا ہے. آج میرے مہمان ہیں جو بین الاقوامی امور پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، جناب منیب الحق صاحب. جناب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ساجد صاحب، اور آپ کا شکریہ، آپ کی محبت، آپ نے اپنے شو میں بلوایا. منیب، یہ فرمائیے کہ پاکستان کی سیاست کو اس میں بہت سے مد نظر آئے، مجدار آئے، گرداب آئے، بہت سا شور و غل رہا، غلغلہ، فتنہ و فساد بھی کہیں کہیں ہم دیکھتے رہے. خصوصاً اگر ہم اس موجودہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ کے ٹینیور کے حوالے سے بات کریں، اپوزیشن پارٹیز کا جو رویہ ہے، آپ کہاں دیکھتے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ ہوا کہ جس وقت یہ ملک بنا ہے، یہ ملک 9 سال تک بے آئین رہا. اس بے آئین رہنے سے ہماری سرشست میں کچھ ایسے مسائل آ گئے جو جانے کا نام نہیں لے رہے. دیکھیے، اگر آئین بن جاتا تو ادارے بن جاتے تو جمہوریت شاید دوام پکڑ جاتی. لیکن ہوا یہ کہ جس وقت یہ ملک بنا اس وقت قائزم کی رحلت بڑی جلدی ہو گئی، جس کے بعد ملک کو یکجا رکھنے والی کوئی شخصیت نہیں تھی. اچھا، اوپر سے یہ ہوا کہ ہم پٹری سے اتر گئے. اس پٹری سے اترنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو غیر جمہوری قوتیں تھیں ان کو شے مل گئی. ان کو شے ملنے سے جو سیاسی ادارے جو تھوڑے بہت 11 سال تک چلے، 47 سے 58 تک، وہ اتنے کمزور ہوئے کہ وہ پھر آج تک سیٹل نہیں ہو سکے. پھر اچھا، یہ 9 برس بے آئین رہے، اور وہ یہ تمام وہ سیاستدان تھے جنہیں ہم بہت سیزنڈ پولیٹیشنز کہتے ہیں. تحریک پاکستان میں سرگرم رہے، قائد اعظم کے ساتھی رہے، جناب لیاقت علی خان کے ہمراہ رہے. اب یہ پھر بدعمالیاں کیوں؟ دیکھیے، اس پہ کوئی مختصر آپ کا کامنٹ. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پاکستان جس وقت بنا ہے تو اس وقت ملک کا ایک حصہ 1000 میل دور تھا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ جس کو اب ویسٹ پاکستان کہتے ہیں. ان کے درمیان اتنی خلیج حائل تھی کہ حسین شاہ سوردی جیسے پولیٹیشین کو، جن کو میں اسٹیٹس مین مانتا ہوں، ان کو یہ کہنا پڑا کہ 1952 میں کہ میرے اور ویسٹ پاکستان کے درمیان رابطے کا جو ذریعہ ہے وہ PIA کا ٹکٹ ہے. اچھا، اب دیکھیے کہ ہم نے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن سکندر مرزا ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے 4 پرائم منسٹر کو ہڑپ کیا. وہ کسی کو کام ہی نہیں کرنے دیتے تھے. اور تو برٹش کوئن کے آدمی تھے، برٹش کوئن کے آدمی کے بیٹے نے بھی لکھا کتاب میں. ٹھیک ہے جی. اور وہ میر جعفر کی وہ اولاد تھے. فارغ ہو کے یہاں سے گئے لنڈن، آپ کو یاد ہے وہ جس ہوٹل میں ٹھہرے دراز تک، اور جب وہاں سے جانے لگے تو وہ ہی واز گیون اے میسج کہ جی یو بین لکڈ آفٹر. مطلب وہ تو جن کے آدمی تھے، جن کے پلادے مورے تھے، وہ جو پرتو ہے ساجد صاحب، وہ جو پرتو ہے وہ سکندر مرزا کی جانے سے ختم نہیں ہوا. اور میں یہاں آپ کو ایک انکشاف میں کہتا چلوں کہ جنرل اعظم خان نے ان کو تھپڑ مارے تھے جس وقت کراچی ماری پورٹ میں، جس وقت ان کو فارملی اریسٹ کیا گیا اور ان کو اگلے دن کوئٹہ بھیج دیا گیا. اس سارے آپریشن کی جو نگرانی ہے وہ یحییٰ خان بھی اسسٹ کر رہے تھے، جنرل اعظم KM شیخ اور برقی 3 شخصیات تھے. اچھا، وہ جو تھپڑا و تھپڑی کا سلسلہ تھا وہ اب اس نے خاصی برق رفتاری سے گولیوں کی شکل اختیار کر لی. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ میں یہاں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے 3 پرائم منسٹر قتل ہوئے ہیں، اور تینوں پنڈی میں ہوئے ہیں، اور تینوں سندھی تھے. ہم نے کبھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ بھائی یہ جو پرائم منسٹر کو جو قتال ہے یہ پنڈی میں کیوں ہوتا ہے، اور کیوں سندھ کا وزیر اعظم ہی ہر دفعہ قتل ہوتا ہے. آپ لیاقت علی خان صاحب کو بھی سندھی شمار کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، آئے تو وہ سندھ میں تھے نا جب پاکستان بنا، تو ٹھیک ہے ان کی کانسٹیٹوئنسی کنال تھی، درست ہے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر وہ کنال کا چیپٹر کلوز ہو گیا. وہ کراچی میں آئے، کراچی میں آ کے انہوں نے مہاجرین کے لیے بہت کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، مہاجرین کے لیے کام کیا اور سندھیوں کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. سندھیوں کو انہوں نے ایک فاصلے پہ رکھا، وہ سندھی. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، ایک نامور شہزن، وہ سندھی. اس کے بعد شہید بےنظیر بھٹو، وہ ایک سندھی. تو یہ تینوں پرائم منسٹر سندھ کے قتل ہوئے، تینوں پنڈی میں قتل ہوئے. آج تک ان کو کچھ پتہ نہیں لگا. تو میری آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ہے کہ یہ بھی تو ذرا سوچیں کہ یہ 3 پرائم منسٹر جو قتل ہوئے سندھی، یہ کیوں قتل ہوتے ہیں پنڈی میں؟ کیا پنڈی کوئی پرائم منسٹر کا سلاٹر ہاؤس ہے؟ نہیں. آپ مجھے یہ فرمائیے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا طیارہ عالمی سطح پر وہ خبر گئی، بہت گرم رہی، آج تک ان کا نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کیا معاملہ تھا. دیکھیے پاکستان میں جتنے ہائی پروفائل اگر ہم انہیں مرڈرز کہیں تو ان کی کلائی تو کبھی بھی کھل نہیں پائی. یہ ہمارے جو سسٹم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی سکم ہے. دیکھیے جی، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہم سیاسی طور پر کہاں جا رہے ہیں، اگر آپ اس کا کوئی
مجھے جواب میں گزارش کروں. دیکھیں سیاسی طور پر ہمارے ہاں ادارہ جاتی استحکام نہیں آیا. اچھا اس انسٹیٹیوشن کے نہ بننے سے آئین پہلے نہیں بنا, اچھا پھر اداروں کو کام نہیں کرنے دیا گیا, پھر کسی سول حکومت کو شاید ایک دو کو چھوڑ کر ہم نے کسی کو ٹرم پوری نہیں کرنے دی گئی. ہم دو سال بعد 2.5 سال بعد بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ جی وہ ریگنگ ہوئی تھی. دیکھیے جب آپ ریگنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر اسی ریگنگ والی اسمبلی میں آپ اوتھ لے کے بیٹھتے کیوں ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ ریگنگ ہوئی, پھر اسی اسمبلی میں موجودہ جو حکومت ہے اپوزیشن ہے وہ 2.5 سال سے آپ بیٹھی ہوئی ہے. آپ سیاسی رویے میں چور نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوری عمل میں تسلسل نہیں رہا. جب تک جمہوری عمل میں تسلسل نہیں آئے گا, ہمارے پاس متبادل پلان نہیں ہوگا. مثلا آپ دیکھیے پی ڈی ایم ہے, پی ڈی ایم کے پاس ساری پارٹیز کرپٹ ہیں. یہ سب لوگ کسی نہ کسی شکل میں برسکدار رہ چکے. اب کوئی بندہ ان سے یہ پوچھے کہ جب آپ لوگ برسکدار تھے, پیپلز پارٹی 3-4 دفعہ برسکدار رہ چکی, مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی 3-4 دفعہ برسکدار رہ چکی, عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ عوام کی بہتری کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے؟ کیا انہوں نے سیاسی اداروں کے استحکام کو یقینی بنایا؟ کیا انہوں نے اداروں کو جو آپس میں انٹرا کوارڈینیشن تھی کیا انہوں نے اس کی طرف توجہ دی؟ کیا انہوں نے آئین پر عمل کیا؟ مطلب پاکستان کو میں کہتا ہوں ایک ڈب کھڑبا وفاق ہے, اس لیے کہ پنجاب ڈومینیٹ کرتا ہے. تینوں صوبوں کی بلا کے بھی وہ نشستیں نہیں ہوتی جو اکیلے پنجاب کی ہیں. تو پنجاب پاکستان جو ہے اس پر پنجاب رول کرتا ہے. اب جو پنجاب کا وزیر اعظم ہوگا وہ اس طرح حکومت کرے گا کہ بس پنجابی پرائم منسٹر ایک نواز شریف تھے, ان کو بحال کر دیا گیا. سندھ کے کسی پرائم منسٹر کو بحال نہیں کیا گیا. بھئی یہ کس قسم کی فیڈریشن ہے؟ اچھا نہیں, میرا میں جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں منیب, آپ بہت صاحب مطالعہ آدمی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے آپ کے علم سے حظ اٹھائیں, استفادہ کریں. کیا یہ سسٹم کی خرابی ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیے ایک تو سسٹم کی خرابی ہے, دوسرے ہمارے رویوں کا بھی پرابلم ہے. ہم کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ہمارے ہاں جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام رہ گیا ہے, اور ہمیں جمہوری رویوں سے, جمہوری احساسات سے, جس کو کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کی تیاری سے کوئی لینا دینا جو ہے وہ نہیں ہے. ہم کو جو ووٹ ہے جو ہم کاسٹ کرتے ہیں وہ معلوم نہیں کاؤنٹ کس کے حق میں ہوتا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اس میں بھی بالکل ہے گرے ایریا, بہت سارے وجہ سے تناؤ اور دیکھیے ملٹیپل گرے ایریاز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سویلین اور قوتوں کا اور عسکری قوتوں کا کوئی مکالمہ نہیں ہوتا, کوئی بیلنس شیٹ نہیں بنتی, کوئی وے آؤٹ نہیں تجویز ہوتا, یہی دھما چوکڑی مچی رہے گی. یہی دیکھتے دیکھتے کو مجھے 30-35 سال ہو گئے, وہی دھما چوکڑی مجھے کوئی ختم ہوتی نظر نہیں آتی. آپ سب سے تک دیکھیے جب تک آپ کوئی سسٹم نہیں بنا پاتے, آپ سسٹم سب اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک آپ کی جوڈیشری ڈیلیور نہیں کرے گی. آپ کی جوڈیشری پٹری سے اتر گئی ہے. کیوں اتری؟ یہ اس کے ایک لمبے اسباب ہے. جس ملک میں عدلیہ انصاف نہیں دے گی, نہ وہاں کوئی جمہوری سسٹم چلے گا, نہ وہاں کسی قسم کی جمہوری چلے گی. یہ میرا دیکھیں نا, وہ چرچل کو ایک عام آدمی نے بالکل برباد ہو گیا تو وہ بیچارہ باہر نکلا تو لوگوں نے شکوہ کیا, تو اس نے کہا کہ خاطر جمع رکھو, اگر تمہیں عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے بس ٹھیک ہے, تو یقین رکھو کہ بنیادی بات یہی ہے. یہ تو آپ نے بہت بنیادی بات کر دی کہ ہمارے جو عدل اور انصاف کے ادارے ہیں اگر یہ فعال نہیں رہتے تو سماج اپنی موت آپ مر جاتا ہے, گل سڑ جاتا ہے, اور ہم اس کا سامنا اس وقت کر رہے ہیں. اچھا جو چیزیں پٹڑی سے اتر گئیں منیب, ان کو دوبارہ پٹڑی پہ لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی رہنما اصول ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیے ایک تو مجھے جو فوری طور پہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ 9 مارچ 2007 کو جب افتخار چودھری کو ڈسمس کیا گیا, تو وہ دن اور آج کا دن ہماری عدلیہ جو ہے وہ ابھی تک پٹری پہ نہیں آ سکی. اب آپ نے اس کو پن پوائنٹ وہ افتخار اس سے پہلے کیا؟ دیکھیے میں اب یہ پینڈورا باکس تو میں نہیں ہے. دیکھیے پہلے بھی ایسے تھا کہ گورنر جنرل اسمبلی اٹھتے تھے اور اس کے بعد ڈاکٹر نیسیسٹی آ جاتا تھا. اچھا اب وہ کیا ہے تو اس سے جان چھوٹی ہے غلام محمد سے, تو اسحاق محمد آ گئے. اچھا اب پھر دیکھیں دو اسمبلیاں غلام اسحاق خان نے توڑی, ایک اسمبلی فاروق لغاری نے توڑی اور ایک اسمبلی جنرل ضیاء نے توڑی. اچھا آپ دیکھیے کہ اس میں بھی کیا نابغہ روزگار قسم کے فیصلے آتے ہیں کہ جب جنرل ضیاء نے اسمبلی توڑی جنیجو مرحوم کی, تو اس کے بارے میں بحال کرنے کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا. حضرت مرزا اسلم بیگ وہاں پر گئے ہیں اور انہوں نے چیف جسٹس کو پیغام دیا ہے کہ جناب ہر چیز جو ہے وہ الیکشن کی تیاری مکمل ہے, خبر تھا جو آپ نے اسمبلی بحال کی. ٹھیک ہے جی. آپ کو یاد ہے کہ یہ جو اسمبلی توڑنے والی تاریخ ہے یہ آغاز کہاں سے ہوئی تھی؟ دیکھیے جی 54 میں یہ جسٹس منیر نے جب یہ بحال, اس سے بھی پہلے حضرت
دیکھیے یہ تو پھر آپ ڈاکٹر خان بڑا کی مجھ سے نیکڈ سچ بگلوائیں گے کہ قائد اعظم نے اسمبلی توڑی تھی. وہ ڈاکٹر خان کی 3 دن بعد انہوں نے توڑی تھی. وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو کے آئے تھے. دیکھیے وہ ہاں یس یہ بات آپ کی درست ہے. دیکھیے پاکستان بننے کے 3 دن بعد یعنی ہم 17 اگر اس اگست کو سم اپ کریں گفتگو کے اتنے حصے کو منیب آپ کے ساتھ، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا المیہ ہے کہ جب تک ہم آئین پر مکمل اس کی روح کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہوتے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ایبسلیوٹلی دس از اے ون لائنر. یعنی ہمارا وہ پیوٹل جو ہے وہ پن پوائنٹ یہ کہ ہم آئین کی جو بالادستی ہے اور اس کے نیچے پھر عدل و انصاف. بہت سے لوگوں نے یہ جب آپ کو یاد ہے آپ نے افتخار چوہدری صاحب کا ذکر کیا تو لوگ کہتے تھے قانون بالا تر ہے. تو میں تب بھی لکھتا اور بولتا تھا بہت سے مقامات پہ موقع جب ملا میں نے کہا انصاف بالا تر ہونا چاہیے. اچھا انصاف اس لیے کہ جس قانون سے آپ انصاف دیتے ہیں اسی سے آپ بے انصافی بھی کر رہے ہوتے ہیں نا اسی قانون کو. تو انصاف کو بالا تر ہونا چاہیے. اگر یہ ہمارے ملک میں ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو پٹڑیوں سے اترے ہوئے لوگ ہیں کہیں واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیے میں ساجد گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے یہ کلینڈسٹائن موو تھی جس میں فارن پاورز ملوث تھی تاکہ پاکستان کی جوڈیشری کو ایک اسکیم کے تحت تباہ کیا جائے. میں تھوڑا سا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. میں 2005 میں جب یہ حضرت افتخار محمد چودھری صاحب یہ جب چیف جسٹس بنے ہیں تو میں نے بیرسٹر فاروق حسن کو اپنے اخبار کے لیے انٹرویو کیا. تو میں نے ان سے کہا میں ان کے چیمبر میں بیٹھا ہوا تھا تو افتخار چودھری صاحب جو ہے وہ اپنا بھاشن دے رہے تھے بطور چیف جسٹس. تو میں نے ان سے کہا میں کہ سر ان کی تو پہلے انگریزی سے ٹھیک کراؤ. تو انہوں نے مجھے 2005 میں مجھے کہا جب یہ چیف جسٹس بنے ان کو ابھی بمشکل چاند مہینے ہوئے تھے کہ اس بندے نے ساری جوڈیشری تباہ کر دینی. اچھا وہ یہ آن ریکارڈ بات ہے آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں میرے نام کے حوالے سے. اب دیکھیے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اگر آپ ذرا سارے جورسٹ کٹھے ہوں مثلاً بیرسٹر فاروق حسن ہے اور ڈاکٹر خالد رانجھا سارے ملک سے کہ جی جو جوڈیشری کو نقصان پہنچایا افتخار چودھری نے کیا اس کی تلافی ممکن ہے؟ کیا اس کا کوئی وے آؤٹ ہے؟ کیا اس کا کوئی راستہ ہے؟ اگر یہ سارے ملک وہ تو اعتزاز صاحب بھی گاہے گاہے دکھ کا اظہار کر دیتے. دیکھیں وہ اعتزاز حسن وہ صاحب ہیں جو کہ ہر مومنٹ کو اسٹیپ کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی وہ یہ ہے وہ ہے. اب میں ان کے بارے میں کیا کہوں. وہ خود اس عمر میں جب یہ مومنٹ چل رہی تھی اس عمر میں ان کو ڈرائیور بنے رہے ساری مومنٹ میں وہ ڈرائیور بنے رہے اور انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ فورن ایجنڈا ہے اور یہ کس طرح اس کے وہ تو جب امریکہ لے کے گئے وہ افتخار صاحب کو وہاں سے میڈل شیڈل پہنوایا تو بہت سے لکھنے والوں نے کہا کہ یہ ڈانڈے کہاں مل رہے تھے جا کے. یہ تو دیکھیے میں اب آپ نے اعتزاز صاحب کی بات ایک منٹ لیکن ہم اس سے آگے آتے ہیں. سچ میں گزارش کر رہے 9 اپریل 77 کو جب بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف یہاں تحریک چل رہی تھی تو اعتزاز حسن وہ ہستی ہیں جس نے سب سے پہلے استعفیٰ دیا تھا. اس وقت ان کو بلا مقابلہ بڑے ینگ آدمی تھے. ہمیں ینگ نہیں دیکھنا ینگ ونگ نہیں دیکھنا. ہم نے دیکھنا کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے آپ کے عمل سے ملک کو فائدہ. چلیں ہم پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے بریک بھی لینا ہے مگر بریک سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کوئی تھم رول کوئی ایسا رہنما اصول کوئی آپ کے ہم جان پائیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے ملک کی سیاسی طور پر ابتلا جو ہے اس سے کوئی اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ خاک کہاں کہاں بیٹھے گی یا اڑتی رہے گی اور سروں کو ڈھانپتی رہے گی؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں گزارش میری یہی ہے کہ عدلیہ کو آپ پٹری پہ واپس لیں. جب عدلیہ پٹری پہ واپس آ جائے گی آپ کے سارے اداروں میں استحکام آ جائے گا. جب اداروں میں استحکام آ جائے گا تو اداروں کے فیصلے جو ہیں وہ انڈیجنس ہوں گے. باہر سے فورن لائن نہیں آئے گی کوئی 051 سے فون نہیں آئے گا. جب آپ کے ادارے ڈیلیور کر رہے ہوں گے جمہوریت بھی چلے گی اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی. بھائی سیاستدانوں کا کیا کریں؟ دیکھیں یہ سیاستدانوں کا کیا کریں؟ وہ اتنے بڑے وہ کیا کہتے ہیں آپ نے وہ جان رکھا نا کہ وہ جو یہ قانون ہے نا یہ ایک ایسا جال ہے جس میں یہ کیڑے مکوڑے مکڑی پھنس جاتے ہیں بڑے جانور پھاڑ کے نکل جاتے ہیں. وہ جو بڑے جانور ہیں بھائی وہ با اثر ہیں با اختیار ہیں صاحب اقتدار ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو قانون کے شکنجے میں لائیں. آپ قانون کیسے لایا جائے گا؟ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا جب کے سسٹم میں سخت نہیں ہے. علی جان میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اپنی جوڈیشری کو ٹھیک کر رہے ہیں. جوڈیشری ٹھیک ہو جائے گی اس پہ سسٹم میں سخت آ جائے گی. کون ٹھیک کرے گا؟ عدلیہ خود ٹھیک کرے گی. باہر سے کوئی نہیں آئے گا. ہندوستان سے کسی نے نہیں آنا امریکہ سے کسی نے نہیں آنا یورپ سے کسی نے نہیں آنا. ہمارے ججوں میں خود اتنی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ ان کے فیصلوں پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. دیکھیں انصاف کا اصول ہے. کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں انصاف
جو ہے وہ ہوتا ہے جو ہوتا نظر آئے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے کیوں نہیں کرتے, اس بات پر جوڈیشری کو سوچنا چاہیے. مثلا ابھی دیکھیں پرسوں, اچھا میں ایک گزارش, پرسوں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 20 ججوں کی فہرست بھجوائی ہے جوڈیشل کمیشن کو, اور اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس یہ ہیں کہ ان میں سے 16 جج ایسے ہیں جو مجسٹریٹ بننے کا قابل نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا, پنجاب بار کے گزشتہ دنوں الیکشن ہوئے تھے, 16 ممبر منتخب ہوئے, ان میں سے 4 کی ڈگریاں کنفرم ہو گئی, باقی جعلی. جی یہ تو بڑے بڑے نام ہیں وہ, یہ تو بڑے بڑے. اب اسی طرح کے جو وکلاء ہیں یہ ایلیویٹ ہو کے یہ جج بن جاتے ہیں. میں گزارش کروں, دیکھیے یہ جو وکلاء ہوتے ہیں, اب آپ کی تو پنیری ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی, میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ آپ جب تک بڑے چیمبر سے وکیل لیں گے تو پھر اس قسم کی کریڈی آئے گی. دیکھیے آپ اگر جرنلزم میں بڑے چیمبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی دباؤ میں آ جاتے ہیں, سفارش پہ آ جاتے ہیں, دیکھیں یہ سارا ججنگ کا جو سسٹم تعلقات کی بنا پہ آ جاتے ہیں, یہ سارے میرٹ تو نہ ہوا. دیکھیے میں گزارش کروں, اگر آپ لابنگ سسٹم پہ چلیں گے تو اس قسم کے نابغی آئیں گے, لوگ جج بنیں گے. آپ میرٹ پہ بات کریں, ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے, مطلب مجھے پتا بحیثیت اخبار نویس آپ کی شہرت کیسی, آپ کو پتا ہے بحیثیت اخبار نویس میری شہرت کیسی. ہر آدمی کی شہرت ہوتی ہے اس کے پروفیشن میں. یہ نہیں ہے کہ پاکستان سارا کرپٹ, نہیں. دیکھیے جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں, جو لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں, جو لوگ اپرائٹ ہیں, جو لوگ میرٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, آئین کی بالادستی کو یقین رکھتے ہیں, ان کو اب بلایا جائے. آپ دیکھیں نا کہ آپ ہمارے ہاں جتنے ٹاپ کے جج ہوئے ہیں یہ کوئی باہر سے نہیں آئے تھے, یہ مٹی. اچھا چلیں میں اس سے آگے بڑھتا ہوں. آپ نے نا کہا کہ یہ جو وکلاء تحریک کے حوالے سے آپ نے کہا کہ باہر سے کچھ کنیکشنز تھے. میں بریک کے بعد نا آپ جو کہ بین الاقوامی امور پر بھی نظر رکھتے ہیں, میں کچھ انڈو پاک ایشوز ایسے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ان پر بھی بات ہو. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں جناب منیب الحق صاحب سے. اب تھوڑی سی وہ گرما گرمی سی آ گئی ہے گفتگو میں, ہم اس کو اور علمی بنانے کی کوشش کریں گے بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. آج میرے مہمان جناب منیب الحق صاحب ہیں. بریک سے پہلے ہم جو ہمارے داخلی ایشوز ہیں پاکستان کے اندر, کون کون سے ادارے فعال نہیں ہیں, کیا اہم کام ہیں جنہیں کرنا چاہیے, اور اس کے بعد ہمارے حالات اور معاملات واپس پٹڑی پر آ سکتے ہیں, کچھ امکانات پہ ہم نے بات کی ہے. اور باتوں باتوں میں یہ ذکر بھی آیا کہ بین الاقوامی سطح سے بھی کچھ کنیکشنز ہوتے ہیں ہمارے ہاں جو ہیپننگز ہو رہی ہوتی ہیں. منیب, یہ جو بین الاقوامی جس زمرے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جناب یہ امریکہ کرا رہا ہے, یہ فلاں کرا رہا ہے, یہ وہ کرا رہا ہے, ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل تو ہیں. یہ تو نظر آ گیا, تاریخ منہ چڑھاتی ہے ہمارا کہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر پائے, اور دوش ہم دیتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے ایسے کر دیا, فلاں نے ایسا کر دیا. اچھا, فلاں جو ایسا کر رہا ہے ان میں سر فہرست آج کل تو ہے انڈیا, جسے موساد کی اور بہت حد تک CIA کی بھی معاونت, خاد کی بھی, یعنی یہ وہ ایک ملٹی کمپلیکس بن گیا ہے. اور ان سب نے توپوں کے دہانے جو ہیں وہ پاکستان کی طرف کیے ہوئے ہیں. اس میں الزامات بھی ہیں, اس میں بہت ساری ان کی جو بدماشی والی کارستانیاں ہیں نا, دہشت گردی ہے پاکستان میں, بلوچستان ہے, یہ سارے انڈیا پاکستان جو ایشوز ہیں یہ کبھی حل ہوں گے؟ دیکھیں یہ انڈیا پاکستان ایشوز اس وقت حل ہوں گے جب ہندوستان کی جو ہارڈ کور ہے اور پاکستان کی افواج ہے یہ چاہیں گی. ٹھیک ہے, وہ ہارڈ کور جو RSS انڈیا میں اس وقت عملاً RSS کی حکومت ہے. بالکل ٹھیک. مودی از سمپلی اے شو بوائے آف RSS. اوکے, مثلا مودی جو ہے وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کے لیے ایک بھاشن تیار ہوتا ہے جو کہ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت وہ دوردرشن پہ دیتے ہیں. وہ جن لوگوں کے پاس یہ سہولت ہے وہ ان کا بھاشن جو ہے وہ روزانہ دوردرشن پہ دیکھ سکتے ہیں. وہ گائیڈ لائن آتی ہے ناگپور سے, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ انڈیا کا جو کیپٹل ہے وہ نیو دہلی نہیں ہے, وہ مہاراشٹرا کا شہر ناگپور ہے, جہاں سے جو RSS کا ہیڈ کوارٹر ہے, جہاں سے یہ سارا بھاشن جو ہے وہ آتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب سے مودی آئے ہیں آپ دیکھیے روٹین کے تعلقات ڈسٹرب ہو گئے ہیں. آپ آج سچویشن یہ ہے
کہ 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد پاکستان نے تعلقات کا لیول ڈاؤن گریڈ کیا ہوا ہے ود انڈیا. مطلب اب ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ہائی کمیشن لیول پر نہیں ہیں, وہ چارج دی افیئرس پہ آ گئے, اس سے نچلا طبقہ جس کو ہم قائم مقام وہ تو قونصل خانہ وہ تو ایک محصور سا بس تو اچھا دونوں طرف سے سٹاف جو ہے وہ بھی 50% ہو چکا ہے. اچھا ایسا 65-71 میں بھی نہیں ہوا تھا جو جیسی سچویشن جو ہے وہ اب ہے. اچھا اب مودی صاحب کو احساس ہی نہیں ہے کہ ان کی بیلیجرنسی سے, ان کے ہارڈ پاسچر سے, ان کے اس قسم کے سٹینڈ سے خطے کو اور پاکستان کو جو ہے وہ کتنا نقصان پہنچ رہا ہے. ہندوستان کو بھی تو ہے نا, بالکل پہنچ, لیکن وہ کہتے ہیں نا, دیکھیں انتہا پسندی جو ہوتی ہے, آپ دیکھیں اس کی اکانومی بیٹھ رہی ہے. میں گزارش کروں, دیکھیں انتہا پسندی جو سماجی منافرت ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے. دیکھیں ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مودی کا ایجنڈا یہی ہے کہ ہندو انڈیا کو, اور ہندو انڈیا جو ہے وہ الٹیمیٹلی اسی طرف جائے گا جس طرف ٹرمپ کا امریکہ آج جائے گا. مودی جب 2024 میں جائیں گے, مجھے جہاں تک نظر آتا ہے مودی مجھے کوئی زندہ واپس نظر نہیں آتے, دکھائی دیتے گجرات میں, جس طرف وہ اپنے دیش کو لے آئے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر گاندھی جی ہو سکتے ہیں تو مودی کیا, بس اب اسی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. جتنا وائلنس انہوں نے پھیلا دیا ہے ہندوستان میں. مثلا میں جب ہندوستان 2011 میں گیا تو اتنا چارج ایٹماسفیئر تھا دلی کا, حالانکہ منموہن سنگھ کی حکومت تھی, اور منموہن سنگھ جو ہے وہ معتدل آدمی تھے, ڈو تھے, چکوال کی پیدائشی تھے, اور پاکستان کے بارے میں نہ چاہتے ہوئے نرم سا گوشہ رکھتے تھے. لیکن اتنا چارج ایٹماسفیئر دلی کا میں نے دیکھا, کیونکہ بامبے کا واقعہ ہو چکا تھا, کہ میں آپ یقین کریں کہ ہمیں بہت اپنے آپ کو ریزرو رکھنا پڑا, کہ حالانکہ کانفرنس کے لیے ہم گئے تھے, لیکن اس کے باوجود آج مودی جس نہج پہ لے آئے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو تھوڑی عقل کرنی چاہیے. انہوں نے بیک پر کئی پیڈورا باکس کھول دیے. کشمیر کا پیڈورا باکس کھولا تھا ابھی 4 دن پہلے, انہوں نے یہ جو قانون واپس لیا ہے, پہلی عقل مندی کی ہے 6 سالوں میں مودی نے, کہ انہوں نے ایک 22 قانون کے بعد اس کو واپس لیا ہے, حتیٰ کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے جو ہے وہ انٹروین کیا ہے, اور شدید برہمی کا اظہار کیا, شدید برہمی, اور اس کو کمیٹی بنائی ہے. لیکن یہی سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے معاملے پر ایک اور نقطہ نظر لیے بیٹھی. یہی معاملہ پینڈنگ ہے 50 miscellaneous applications میں. اس پہ کئی پروگرام کر چکا ہوں کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کا کشمیریوں کے لیے ایک مقام ہے, ہندوؤں کے لیے ایک معیار ہے, سکھوں کے لیے ایک معیار ہے, اور جس ریاست میں اتنے معیار ہو جائیں اس ریاست کی جوڈیشری کا وہی حال ہوئے گا جو پاکستان کا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئی, ہم نے پورٹری کی ہے پکچر جو انڈین ہاسٹیلٹیز کا, جو ان کا ایک ہاسٹائل ان کا رویہ ہے. آن دی ادر سائڈ آف دا کوائن پاکستان گورنمنٹ, آپ دیکھیں کرتارپور ہے, ویری فائن گیسچر, جہاں مندر اور گردوارے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, ریفربش کیا جاتا ہے, اور وہاں دنیا بھر سے ہندو اور جو سکھ ہیں وہ وہاں آنے کی کوشش کرتے ہیں, حاضریاں دیتے ہیں, جیسے ہم اپنے مکہ مدینہ جاتے ہیں, اپنے اپنے مذہبی جذبات ہیں. کیا پاکستان کو اسی طرح اپنی راہ پہ رہنا چاہیے, یا پاکستان کو ریٹیلیٹ بھی کرنا چاہیے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ریٹیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہم نے طیارہ مار گرایا تھا, دیکھیے وہ ضرورت تھی, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا پاکستان کے خلاف, کیونکہ پاکستان کے خلاف جب بامبنگ ہوئی تھی بالا کوٹ میں تو اس کا جواب دینے کے لیے یہ کچھ کرنا چاہیے تھا. اور طیارہ میں تو فیک تھا نا سارا. دیکھیے میں گزارش کروں, جس وقت طیارے کو گرایا گیا ہے, دونوں طیارے پاکستان کی فضائی حدود میں تھے. جب آپ کی فضائی حدود میں طیارہ آ جائے گا اور آپ کا ملٹری مسل بھی ہوگا تو وہ پھر مسل جو ہے وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا. It has to be proven. It has to be proven. ٹھیک ہے. اچھا جی, بالا کوٹ کا آپ نے ذکر کیا, پلوامہ, آپ دیکھیے کہ وہاں انڈین میڈیا, وہ جو گوسوامی صاحب ہیں جی, وہ کتنا بہت شور مچا کے جناب. اچھا, ان کا تھوڑا سا پروفائل میں آپ کو بتا دوں. یہ جو ارنب گوسوامی صاحب ہیں, ان کو فائر برائٹ اینکر کہا جاتا ہے. یہ پبلک ٹی وی کے شیئر ہولڈر ہیں, اور یہ ارب پتی ہیں, انڈین, یہ کوئی عام اینکر نہیں ہے. اور اچھا, ان کے بارے میں ایک ریمارکس دیا تھا آج سے کوئی 10 سال پہلے سلمان خورشید کانگریس کے ایک بڑے مہان پولیٹیشین ہیں, وہ پہلے لا منسٹر رہے, پھر وہ فارن منسٹر بھی رہے. انہوں نے کہا تھا کہ ارنب گوسوامی میرا جو کیریئر ہے اس میں 5 منٹ میں اس کی ایسی کی تیسی بھیج سکتا ہے. یہ اتنا بھونکا آدمی ہے ارنب گوسوامی, اور وہ آکٹوپس ہے. جڑیں جو ہیں, نہیں, I call him dinosaur. اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ بالکل ٹھیک بات ہے. وہ جس طرح کیمرے پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, پارٹی بن جاتے ہیں, بھاشن دیتے ہیں. لیکن اخبار نویس کا, آپ میرے ساتھ بات کریں, ہم دونوں اخبار نویس کے طور پہ بات کریں, آپ مجھ سے سوال پوچھیں, میں اپنی عقل اور بساط کے مطابق اس کا. اچھا, یہ جو تازہ وہ واٹس ایپ چیٹ جو ان کی ریویل ہو گئی ہے, سامنے آ گئی ہے, اور معلوم ہوا کہ انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ پلوامہ میں کیا ڈرامہ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ اس سچ کو انڈین میڈیا اب
لاکھ چھپانا بھی چاہے تو چھپا نہیں پا رہا، وہ ریویل ہو گیا۔ انڈیا کو ہزیمت ہوتی ہے۔ پاکستان، آپ کو یاد ہے بابر افتخار صاحب ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر، وہ ڈوزیئرز بنائے گئے تھے حقائق پر اور ثبوتوں پر مبنی کہ انڈیا کس طرح کا ٹیررزم جو ہے وہ دنیا بھر میں سیٹ اپ بنا رہا ہے، اس کے بینکس جو منی لانڈرنگ میں انوالو تھے، یہ سارے حقائق پاکستان سامنے رکھ رہا ہے۔ کوشش یہ کر رہا ہے کہ یہ دنیا کو بتایا جائے کہ انڈیا جو پاکستان کے بارے میں کہتا ہے اس میں تو سچ کوئی نہیں ہے، مگر پاکستان جو انڈیا کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کے حقائق اور ثبوت یہ ہے۔ دیکھیے میں یہاں کیا ہمیں سفارتی سطح پر اور تیز دوڑنا چاہیے منیب؟ دیکھیے ہمیں سفارتی سطح پر جو اپنی حکمت عملی ہے، یس، اس کی وجہ یہ ہے ہمیں سفارتی سطح پر زیادہ مینوور کرنے کی ضرورت ہے نا؟ ہاں بالکل ہے۔ دیکھیے مارچ 2000 میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں، بل کلنٹن آئے تھے، پاکستان کے دورے پہ بھی آئے تھے اور ہندوستان کے دورے پہ بھی آئے تھے۔ اچھا ہندوستان وہ ٹھہرے 5 دن، اس وقت ہمارے ہاں یہ 6 گھنٹے ٹھہرے تھے اور انہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ تصویر اتارنا پسند نہیں کیا تھا۔ اچھا ان کے آنے سے کوئی 36 گھنٹے پہلے جموں کشمیر کا ایک گاؤں ہے چٹی سنگھ پورہ، اس میں معصوم 36 سکھوں کو مارا گیا، اور جس وقت اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں یہ بات پروف ہو گئی، انویسٹیگیشن انڈین تحقیقاتی اداروں نے کی، انویسٹیگیشن ایجنسیز نے کی کہ جناب یہ سب فیک ہے، یہ انڈیا نے خود مارے۔ اچھا میں بعد میں سارے ایونٹس میں نے کچھ چیز کیے، چٹی سنگھ پورہ سے لے کر اوڑی تک جتنے واقعات ہوئے ہیں وہ یہ سارے فالس فلیگ آپریشن ہیں جو انڈیا نے خود انڈیا کی طرف سے، یعنی وہ جو 9/11 کی طرح سے پلان کیا کہ دیکھیے میں اچھا انڈیا پاکستان پہ لگا، میں ایک گزارش کروں، انڈیا بامبے کی بہت بات کرتا ہے، بامبے کے بارے میں جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ایک صاحب تھے، ان کا نام ہے ڈیوڈ کولمین ہیڈلی۔ یہ تاج اوبرائی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں جی ٹرائیڈنٹ اور اوبرائی دونوں ہوٹل میں، یہ سارا جو کرافٹ تھا یہ انہوں نے کیا، بتا یہ جوائنٹ میوچل ڈبل ایجنٹ تھے، ایف بی آئی کے اور را دونوں کے، یہ سارا ماسٹر مائنڈ ان کا، یہ کوڈ نیم تھا ان کا داؤد سلیمان گیلانی۔ یہ اس وقت شکاگو کی کسی جیل میں جو ہے موجود ہے۔ اگر پاکستان سیفٹی میں ہے، ان سیف ہینڈز میں ہے، اگر آپ وہ جیل چھیل نہیں ہے، وہ ان سیف ہینڈز ایبسلیوٹلی۔ دیکھیے اگر آپ ان کو راؤنڈ اپ کر لیں اور پاکستان ان تک ایکسیس مانگے تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹو کٹ اٹ شارٹ، دیکھیے انڈیا فالس فلیگ آپریشن، قریشی صاحب ہمارے وزیر خارجہ روزانہ کہتے ہیں انڈیا فالس فلیگ آپریشن کرے گا، بھائی اس نے پچھلے 20 سال سے وہ فالس فلیگ آپریشن کرنے لگا ہوا ہے۔ آپ وہ سارے آپریشنز کا ڈاسیئر بنائیں، ڈاسیئر بنانے کے بعد سارے ڈپلومیٹک مشنز کو دیں اور اقوام متحدہ میں ان کے ہیڈ کوارٹر بھجوائیں اور ساری دنیا کو آپ بتائیں کہ جناب یہ سارے آپریشنز کیے ہیں، یہ سارے فالس فلیگ آپریشن ہیں، یہ انڈیا نے کیے ہیں، بتائیے اس خطے میں ڈی اسٹیبلائزر کون ہے؟ اچھا منیب، ہمارے ہاں بہت سے ناقدین جو ہیں نا ایسے منہ پھاڑ کر وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں پاک فوج کو کہ جی فوج نہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے دیتی۔ اگر انڈیا کا یہ رویہ ہے تو پھر فوج کا بھی ٹھیک رویہ ہے؟ ٹھیک رویہ، دیکھیں اس کو کہتے ہیں ٹیٹ فور ٹیٹ۔ اور جتنے لوگ ہمارے سیکورٹی اداروں سے بالا یا چوری چھپے وہاں اپنے تعلقات بنانے کے چکر میں رہتے ہیں مفادات کی بنیاد پر، وہ پھر ان کو عبرت کا نشانہ اگر بنایا جاتا ہے تو صحیح بنتے ہیں۔ دیکھیے میں ایک گزارش کروں کہ جب افغان وار ہوئی تھی تو افغان وار ہونے کے بعد یہ جتنے ملیٹنٹ تیار ہوئے تھے 2 لاکھ، ان کو کسی آرے لگانا چاہیے تھا، ہم نے ان کو کسی کام میں لگاتے، ان کو کسی کام میں لگا، ان کو کہیں کھپانا چاہیے تھا۔ دیکھیے آپ نے سرکاری ملیشیا بنا دیتے، سرکاری ملیشیا بنا کے ان پہ ڈال دیکھیے آپ دیکھیے لکھنے کی عادت جب ایک دفعہ پڑ جاتی تو آپ لکھے بغیر نہیں رہ سکتے، بولنے کی عادت پڑ جائے تو آپ رہ نہیں سکتے، اسی طرح جب گولیاں چلانے کی عادت بھی آپ کو پڑ جاتی ہے آپ رہ نہیں سکتے۔ مثلا میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ پہلے افغان وار میں گئے، بعد میں وہ کشمیر جہاد میں گئے اور وہ نارمل نہیں ہو سکے۔ آپ یہ جو جتنے لوگوں کو آپ نے افغان وار میں استعمال کرنا تھا کر لیا، اس کے بعد ان کو کہیں کھپاتے، ان کو کہیں آرے لگاتے، ان کا کچھ کرتے، اور نتیجہ یہ کہ جس کے جو صلاحیت ان کے اندر ڈیولپ ہو گئی تھی اس کا کوئی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ صلاحیت نہیں تھی، وہ تو کچھ اور ہی تھا، چلے مطلب ٹھیک ہے جی، تو ان کو کسی آرے لگایا جاتا ہے تو اسکل نہیں کہیں گے نا، تو وہ جو آرے آپ نے نہیں لگایا انہوں نے پھر ریاست کو اپنے طور پر کچھ کاروائیاں کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب بھی وقت ہے، خاصی حد تک ملیٹنسی جو ہے وہ کنٹرول ہو گئی ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے ایک سوال اور آپ سے پوچھنا ہے کہ 70 برسوں میں کچھ تو ہماری بدعمالیاں ہیں، غیر ذمہ داریاں ہیں، ہماری اپنے ہاں کی قباحتیں ہیں، ہوس اقتدار ہے، سازش ہے، وہ غلام گردشوں کے اندر پنپنے والی جو ہوتی ہے نا وہ فتنہ و فساد، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں
وہ بلا وجہ پاکستان کو نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں. پاکستان کے خلاف وہ ہرزہ سرائی ہوتی ہے, لابنگ ہوتی ہے, سازش ہوتی ہے, دباؤ ہوتا ہے. کیوں؟ دیکھیے کیا ایسی وجہ ہے پاکستان میں؟ بہت خاص چیز ہے پاکستان میں بتاتا ہوں. دیکھیے جس کو اس کی ملٹیپل ریزن. سب سے وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک جیو اسٹریٹجکلی بہت منفرد پوزیشن پہ واقع ہے. ایک طرف ہماری طرف انڈیا ہے, دوسری طرف ہماری طرف افغانستان ہے, تیسری طرف ہماری طرف مڈل ایسٹ ہے, اور اب چوتھی طرف ایران کے ساتھ اور جو سینٹرل ایشیا ہے, چائنا ہے. پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ اتنی اہم ہے کہ لیکن ہم سینڈوچ بھی تو ہیں بیچ میں. دیکھیں آپ جب یونیک ہوں گے تو سینڈوچ تو ہوں گے. اوکے اب یہاں پر ہم اپنے سینڈوچ ہم نے بنے. ہاں اگر آپ انڈیجنس فیصلے کریں تو پھر یہ سارے آپ سے گھبرائیں گے. حضرت علی کا ایک فرمان ہے نا کہ صاحب نعمت کے ساتھ ہی حسد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی جو یونیک جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ نہ اسرائیل کو وارا کھاتی, نہ انڈیا کو وارا کھاتی ہے, نہ افغانستان کو ہوتی ہے, نہ امریکہ کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہے. چائنا چونکہ ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ ایلی ہے تو چائنا کی سپورٹ سے ہم اپنے معاملات جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں, جو صحیح حکمت عملی. اچھا اب یہ میں آپ کو گزارش کرتا چلوں کہ یہ سچویشن جو ہے وہ آج کی جو خبر ہے کہ پاکستان دنیا کی 10ویں بڑی فوجی قوت ہے. میزائل میں اور اسلامی دنیا میں سب سے بڑی قوت ہے. اسرائیل اور انڈیا پاکستان کے نیوکلیئر سے, پاکستان کی میزائل پاور سے, اور پاکستان کی جو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے, سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کہتے ہیں آبدوز سے جوابی حملے کی صلاحیت, اس سے بہت خائف ہیں. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان, میں آپ کو بتاؤں کہ گوادر اگر آپ کا بن گیا, ڈیولپ کر گیا, تو آپ لوگ دبئی نہیں جایا کریں گے, لوگ تو گوادر جایا کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے ہمارے اڑاس پڑوس کی جو کچھ بڑی طاقتیں ہیں ان کو بہت اندیشے ہے کہ پاکستان پاورفل ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا. یہی کیا آج ہم اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. دس از دی لاسٹ. منیب لاسٹ ورڈ. ہم نے آغاز کیا تھا پولیٹیکل ٹرموائل جو ہے آج کل, یہ گرداب جو ہے یہ کس کنارے جا کے بیٹھے گا, کچھ اس پہ بھی آپ چلتے چلتے اگر بات کر جائے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر سینٹ کے الیکشن سامنے ہے اور بہت بڑے بڑے اہم راحل سامنے ہے. یہ دیکھیں ابھی سینٹ کا الیکشن تو دیکھیں نہیں, میں گزارش کروں, دیکھیں سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ فیڈریشن کا الیکشن ہے, اس کو آپ نہ جوڑیں عوامی سطح سے, کیونکہ فیڈریشن اس کے بغیر انکمپلیٹ ہوتی ہے. فیڈریشن کے الیکشنز ہونے چاہیے. پی ڈی ایم کو, اپوزیشن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا ایک چارٹر بنائیں کہ وہ 18ویں ترمیم کو میں کس قسم کی تبدیلی چاہتے ہیں, اور حکومت کو بتائیں. اور حکومت کا بھی نہیں, پی ڈی ایم تو 18ویں ترمیم میں تبدیلی نہیں چاہتی. وہ کہتے ہیں ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. دیکھیں اگر وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے تو گیم آف نمبرز میں وہ کہیں نہیں ہے. اب جب سینٹ کے الیکشنز آئیں گے الٹیمیٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں تبدیل کروا لے گی. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بیٹھے ہیں, حکومت اور اپوزیشن, اور وہ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کی وہ شکیں جو کہ مرکز کو ضرورت سے زیادہ مضبوط بناتی ہیں ان پر نظر ثانی ہونی چاہیے, اور ایک پیکج ڈیل کے تحت ایسا ہونا چاہیے. کیونکہ ابھی جب سینٹ کے الیکشن ختم ہو جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم پر پھر ایک دھینگا مشتی ہوگی, اور لیکن بالآخر گورنمنٹ کے پاس اتنے گیم آف نمبرز ہو جائیں گے کہ گورنمنٹ اس کو منظور کروا لے. آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے کچھ جو بہتری کے اشاریے ہیں بالکل مل رہے ہیں, میں بالکل دیکھ رہا ہوں, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ کن میدانات میں دیکھیے ہمیں اگر تو جب تک ہمارے ادارے اپنے فیصلے اندرون ملک نہیں کریں گے تب تک خرابی جاری رہے گی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے, سیاسی ادارے ہوں, عسکری ادارے ہوں, دوسرے ادارے ہوں, وہ خاص طور پر عدلیہ ہو, وہ اپنے فیصلے اندرون ملک کریں, گو تاخیر سے کریں. میں سمجھتا ہوں بہتری جو ہے نوشتہ دوار ہے. یعنی امید کے دامن کا سایہ بالکل میں بالکل پر امید ہوں کہ اگر ہمارے ادارے ڈیلیور کرنے لگ جائیں تو ملک پٹری پہ واپس آ جائے گا. منیب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت کم وقت میں بہت اہم جو گفتگو اور جو اندیشہ ہے دور دراز ہوتے ہیں اس کا سفر بھی آپ نے طے کیا, جواب بھی دیے اور استدلال کے ساتھ دیا. آپ کی آمد کا بھی دوبارہ شکریہ, اور آپ نے جو گفتگو کی وہ ہمارے دیکھنے والوں کے بہت کام آئے گی انشاءاللہ. ناظرین, ساجد عمر گل کو فیکٹ فائنڈنگ سے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ وطن عزیز پاکستان پر وہ فصل گل اترے کہ جسے کبھی کوئی خوف خزاں نہ ہو, اور اس کو ممکن بنانے کے لیے ہمارا ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض ادا کریں اور دوسروں کے حقوق انہیں دینا شروع کر دیں. پاکستان زندہ باد. وہ ہمیشہ